اعوذ باللہ من الشیطان الرجیم بسم اللہ الرحمن الرحیم۔ جماعت ہفتم کی پیارے بچوں، گوہر میم آپ کو سلام کہتی ہے۔ بچوں، ہمارا مضمون اردو ہے اور ہمارا موضوع جیسا کہ آپ جانتے ہیں کہ کشمیر کی دلکش باغات ہے۔ چلیے شروع کرتے ہیں۔ یہ ہے ہمارے سبق کا نام، کشمیر کی دلکش باغات۔ سب سے پہلے میں لاول ریڈنگ کروں گی۔ کشمیر کے زیادہ تر باغات مغل بادشاہوں نے لگوائے ہیں۔ مغلوں کا ذوق جمال مشہور ہے۔ تاج محل، لال قلعہ اور فتح پور سیکری اسی ذوق جمال کے مظہر ہیں۔ باغوں کا شوق وہ ترکستان اور ایران سے اپنے ساتھ لائے تھے۔ کشمیر کے قدرتی مناظر اور یہاں کی آب و ہوا نے مغلوں کے ذوق جمال کو اور بھی جلا بخشی۔ کشمیر میں انہوں نے جو باغ تعمیر کیے وہ ایسی جگہوں پر ہے کہ مغلوں کے حسن انتخاب کی داد دینا پڑتی ہے۔ یہاں کے مغل باغات عام طور پر پہاڑوں کے دامن میں واقع ہیں۔ شالیمار باغ، نشاط باغ اور چشمہ شاہی پہاڑ کے دامن میں جھیل ڈل کے کنارے دعوت نظارہ دیتے ہیں۔ ان باغوں سے جھیل ڈل کی اور جھیل ڈل سے ان کی خوبصورتی دوبال ہو گئی ہے۔ کہتے ہیں کہ کشمیر کے جو زیادہ تر باغات ہیں وہ تو تقریباً سارے مغل بادشاہوں نے بنائے ہیں، اور مغل بادشاہ جو ہے تو ان کا ذوق جمال کافی مشہور ہے۔ ذوق جمال مینز وہ خوبصورتی کے دلدادہ ہوتے تھے، وہ خوبصورتی کے شوقین ہوتے تھے، اور وہ خوش مزاج ہوتے تھے۔ خوش مزاجی ان کے میں پنہا ہوتی تھی، مظاہر ہوتی تھی، ان میں وہ چھپی ہوتی تھی۔ وہ ذوق جمال رکھتے تھے، یعنی خوبصورتی کا بہت وہ شوق رکھتے تھے۔ کہتے ہیں کہ جو تاج محل ہے، لال قلعہ اور فتح پور سیکری ہے، وہ بھی اسی ذوق کی، اسی شوق کے مظہر ہے۔ مطلب ان لال قلعہ، فتح پور سیکری اور تاج محل کی خوبصورتی دیکھ کے ہمیں پتہ چلتا ہے کہ وہ بھی ایسا ہی شوق رکھتے، اور وہاں کی خوبصورتی بھی ہمیں مطلب ذوق، اور ان جگہوں کی خوبصورتی سے ہمیں وہ بھی ہمیں مغلوں کے ذوق جمال کی طرح ہی دکھتی ہے۔ وہاں کی خوبصورتی اور ان کی ذوق جمال ہمیں سیم برابر لگتے ہیں۔ باغوں کا کہتے ہیں کہ جو مغل بادشاہ تھے وہ یہ شوق اپنے ساتھ ترکستان اور ایران سے لائے تھے، اور پھر کیا ہوا، ان کو اللہ تعالیٰ نے یہاں بھی کشمیر کے قدرتی مناظر دے دیے اور یہاں کی آب و ہوا دے دی، تو اس طرح سے مغلوں کے شوق کو اور بھی یہاں پہ فوقیت ملی۔ ان کا شوق یہاں پہ اور بھی ظاہر ہونے لگا، زیادہ وہ جھلکنے لگا، کیونکہ یہاں کا جو معتدل آب و ہوا ہے، انہوں نے مغلوں کے اس شوق کو، اس ذوق کو اور بھی جلا بخشی، اور بھی فوقیت دی، اور بھی اس کو چمکایا، مہکایا۔ کشمیر میں جو بھی باغ انہوں نے لگائے ہیں وہ ایسی جگہوں پر لگائے ہیں، مطلب مغلوں نے اس جگہ کا انتخاب کیا ہے جہاں پہ ہمیں ان کی عمدہ پسند کی داد دینا پڑتی ہے، ہمیں ان کی تعریفیں کرنی پڑتی ہے کہ ہاں واقعی میں مغل بادشاہ حسن انتخاب کی صلاحیت رکھتے تھے۔ وہ کہاں پہ کیا لگانا ہوتا تھا، ان کو وہ پورا سمجھ میں آتا تھا کہ کون سی چیز ہمیں کہاں پہ لگانے ہے، یعنی کہ ان کی پسند بہت ہی عمدہ تھی۔ اور یہاں کی جو تمام مغل باغات ہیں وہ اکثر پہاڑوں کے دامن میں واقع ہیں۔ آپ شالیمار باغ دیکھ لیجئے، آپ نشاط باغ دیکھ لیجئے، آپ چشمہ شاہی دیکھ لیجئے، پہاڑوں کے دامن میں واقع ہے اور جھیل ڈل کے کنارے پر ہے۔ اور جھیل ڈل کے کنارے پر جب ہیں تبھی پھر سارے سیاحوں کو اپنی طرف کھینچتے ہیں اور دعوت نظارہ دیتے ہیں، یعنی کہ اپنی طرف ان کو کھینچتے ہیں، بلاوت دیتے ہیں سبوں کو اپنی طرف۔ ان باغوں سے، نشاط باغ، شالیمار باغ اور چشمہ شاہی سے جھیل ڈل کی رونق دوبالا ہو گئی، اور جھیل ڈل سے ان تمام باغوں کی خوبصورتی بہت ہی بڑھ گئی ہے۔ یہ دونوں ایک دوسرے کو خوبصورتی میں بڑھاوا دیتے ہیں، چاہے باغات ہوں وہ جھیل ڈل کی خوبصورتی کو بڑھاتے ہیں، یا جھیل ڈل ہو وہ ان باغات کی خوبصورتی کو دوبالا کرتے ہیں۔ تو اس سے ہمیں پتہ چلتا کہ جو مغل بادشاہ تھے، مغل بادشاہ سچی میں خوبصورتی کا شوق رکھتے تھے، اور ان کی مطلب پسند بہت ہی عمدہ ہوتی تھی۔ تو بچوں، آج کا سبق اتنا ہی، کل پھر ملیں گے، اور تب تک کے لیے اللہ حافظ۔